بسم اللہ الرحمن الرحیم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے رہے، اور انہیں یہ بات ناپسند تھی کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں نہ نکلو، تم فرماؤ جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے۔ کسی طرح یہ لوگ سمجھ لیتے۔ فرح المخلفون، پیچھے رہ جانے والے خوش ہوئے۔ غزوہ تبوک میں گرمی کی شدت، سفر کی دوری، ذخیرہ کی کمی اور جان کے خوف کی وجہ سے منافقین کی ایک بڑی تعداد جہاد میں ساتھ نہ گئی تھی، بلکہ ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ گئی، اور یہ لوگ پیچھے رہ جانے پر بڑے خوش تھے کہ شکر ہے تکلیفوں سے جان چھوٹ گئی۔ یہاں انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے رہے اور بہانے بنا کر غزوہ تبوک میں نہ گئے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكَرِهُوا، اور انہیں یہ بات ناپسند تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی برکت سے نیک اعمال پر دلیری پیدا ہوتی ہے، اور کفر و نفاق کی وجہ سے کم ہستی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین پر سب نمازوں میں زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاصل ہوتے، اگر جیسے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے آتے۔ اس آیت و حدیث سے سمجھ آتا ہے کہ جس کو گناہ آسان معلوم ہو اور نیک کام بھاری محسوس ہو اور اس وجہ سے وہ گناہ کرے اور نیکیاں نہ کرے، تو اس کے دل میں نفاق کی ایک علامت موجود ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَا تُنفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں نہ نکلو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر موسم بہت گرم تھا اور وہ جگہ بھی بہت گرم تھی، وقت اور علاقے کی گرمی جمع ہو گئی تو ان لوگوں نے ایک دوسرے سے یہ کہا اس گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے، اگر یہ جانتے تو تھوڑی دیر کی گرمی برداشت کر لیتے اور ہمیشہ کی آگ میں جلنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ یہ تو منافقین کا حال تھا۔ اب یہاں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے عاشق کا حال سنیے۔ چنانچہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر ایک دن وہ شدید گرمی میں کہیں باہر سے آئے تو ان کی بیوی نے چھپر میں چھڑکاؤ کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر اس سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ میں بیٹھے، لیکن پھر اچانک ان کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں تو اپنی چھپڑ میں ٹھنڈک اور سایہ میں آرام اور چین سے بیٹھا رہوں، اور خدا عز و جل کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دھوپ کی شدت اور شدید لوگ کے تھیپڑوں میں سفر کرتے ہوئے جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہوں۔ ایک دم ان پر ایسا جوش ایمانی سوار ہوا کہ شہ کے لیے کچھ کھجور لے کر ایک اونٹ پر سوار ہو گئے اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ لشکر والوں نے دور سے ایک شتر سوار کو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حیثمہ ہوں گے۔ اسی طرح یہ لشکر اسلام میں پہنچ گیا۔